فرماتا، جن کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ خلقت الدنیا، کہ محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی شے کو پیدا ہی نہ کرتا۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے جو دو جہاں تمہارے لیے، اور ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات، عشق ایک ایسی عظیم شان دولت ہے کہ جسے مل جائے وہ جہاں بھی رہتا ہے کامیابی ان کے قدموں کا بوسہ لینے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ یہ عشق ہی ہے مصطفیٰ پیارے سے کہ دیوانے چند دنوں میں کئی محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کر چکے ہیں اور دیوانہ وار اپنے نبی کے ذکر کو کرنے کے لیے مستعد بے قرار نظر آتے ہیں، اور عشق کی دنیا بڑی آباد ہوا کرتی ہے۔ عشق اس سے پوچھیے جو اس شاخوں کی جماعت میں رہا ہو اور خود جذبہ عشق اپنے سینے میں رکھ کر کے وہ رواں دواں رکھتا ہو اپنا قافلہ، آپ اس سے پوچھیے۔ اور ہمیں اور آپ کو عشق اگر کرنا ہے تو اس ذات سے کرنی ہے جو ذات وجہ سبب تخلیق کائنات ہے۔ عشق ہمیں ان سے کرنا ہے جن سے حسین اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا ہے۔ محبت ہمیں ان سے کرنی ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ نے زمین پیدا فرمایا، آسمان پیدا فرمایا، چاند و سورج پیدا فرمائے، کہکشاں کا جمال عطا فرمایا۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ وہ اتنے حسین ہیں، ان جیسا حسین اب تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ وہ اتنے سخی ہیں، ان جیسا سخی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ وہ اتنے عظمتوں کے تابندہ ستارے ہیں کہ ان جیسا عظیم اللہ نے کسی کو بھیجا ہی نہیں ہے۔ ان کا عالم یہ ہے کہ ساری کائنات اور دنیا میں آنے والا ہر عظیم شخص، ہر نبی خدا کی رضا چاہتے ہیں، مگر وہ اللہ کے اتنے بڑے محبوب ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آج اس پیغمبر کا تذکرہ کرنا ہے جن کے احسان عظیم کا معاملہ یہ ہے کہ بچوں پہ دیکھو تو ان کا احسان ہے، جوانوں پہ جو دیکھو ان کا احسان ہے، غلاموں پہ دیکھو تو ان کا احسان ہے، اپنوں پہ دیکھو تو ان کا احسان ہے، مکہ کے رہنے والوں پہ دیکھو تو ان کا احسان ہے، مدینہ شریف کے رہنے والوں کو دیکھو تو ان کا احسان ہے۔ عرب عجم کہیں کا بھی باشندہ ہو، کسی بھی دھرم مذہب کاسٹ کا ماننے والا ہو، سب پر ان کا احسان عظیم ہے۔ اور اللہ رب کائنات نے سب سے پہلے ان کو پیدا فرمایا تاکہ سب پر ان کا احسان ہو اور ان پر کسی کا احسان نہ ہو۔ ہمارے بچے ہیں، ہمارے جوان ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، کوئی بھی کسی بھی زاویے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مصطفیٰ پیارے کا احسان ہم پر نہیں ہے۔ محبت کرنے کے لیے اپنے محسن سے انسان محبت کرتا ہے، محبت کرنے کے لیے جو عزت دیتا اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ محبت کا معیار سخاوت ہے، سخی ہوتا جو انسان محبت کرتا ہے۔ آؤ دیکھو، اگر میرے مصطفیٰ جلوہ گر نہ ہوتے تو آج ایک بچی جو ہماری بہن کی شکل میں ہے، ایک ماں جو ہمارے ماں کی شکل میں ہے، آج ان کا وجود خطرے میں پڑا ہوتا۔ جب بچیاں مکے کی سرزمین پہ زندہ قبر کے حوالے ہو رہی تھی تو بچیوں کو بچانے کے لیے سب سے پہلے جس نے ایک عظیم شان انقلابی نعرہ دیا تھا، جس کے گھر میں 2 بچیاں ہوں اور ان بچیوں کو بالغ کر کے پرورش کر کے گھر کا ذمہ دار بنا دے وہ جنتی ہے۔ یہ نعرہ سب سے پہلے میرے آقا جان عالم نے لگایا تھا۔ آج بھی بچیاں اگر اسی محسن سے محبت کریں تو میرے مصطفیٰ سے بڑا بچیوں کے لیے کوئی محسن نہیں ہے۔ بچوں کو اگر زمین کی بستی سے اٹھا کر کے عرش عاشیہ بیت النور کا مسافر کسی نے بنایا ہے تو ذات میرے مصطفیٰ رحمت عالم کی ہے۔ نبی جلوہ گر نہ ہوتے تو آج بھی بچوں کے ہاتھوں میں شراب کی باٹل ہوتی۔ تاریخ پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا یہی مکہ شریف کی گلیاں ہیں، مکہ کے باشندے ہیں۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، اور کل میرے مصطفیٰ کے جلوہ گر ہونے سے پہلے مکہ کی سرزمین پہ عرب کی دھرتی پہ بچے پیدا ہوتے تھے تو ماں دودھ پلانے سے پہلے اپنے بیٹے کے حلق میں شراب کی بوٹ ڈالا کرتی تھی۔ بچے کا وجود ماں ناپاک کر دیا کرتی تھی۔ بچوں کو
پاکیزگی کا ماحول جس ذات نے دیا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر بچے بھی اگر محسن کی حیثیت سے محبت کرے تو میرے مصطفیٰ رحمت عالم کی ذات بابرکات ہے۔ ایک ماں اگر محبت کرے کسی سے اپنا محسن مانتے ہوئے تو ماں بھی میرے مصطفیٰ سے محبت کرے۔ کل کے بچوں کا عالم یہ تھا، مکے کی تاریخ کا مطالعہ کرے تو آپ کو معلوم ہوگا، کل اگر کسی بیٹے کے ماں کا شوہر ہے اس کا باپ انتقال کرتا تو بیٹا خود اپنے ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا، یا بیٹا اپنی ماں کو کہیں بیچ دیتا چند سکوں کے عوض، مگر میرے مصطفیٰ جان عالم رحمت عالم اس خاندانی بیٹی پہ جلوہ گر ہوئے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تمہاری ماں بازاروں میں بیچنے کے لیے نہیں ہے، اپنی ماں کی خدمت کرو اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو حاصل کر لو۔ ایک ماں اگر کسی محسن کے احسان کی بنیاد پہ محبت کرتی ہے تو میرے مصطفیٰ جان عالم رحمت عالم سے محبت کرے۔ ایک باپ اگر محبت کرتا ہے ایک محسن کی حیثیت سے تو میرے آقا رحمت عالم ہے۔ آج وہ لوگ جو اسلام کی روشنی سے بہت دور ہے، آپ دیکھو ان گھروں میں، ان سوسائٹیوں میں، ان ملکوں میں جا کر کے باپ پورا ہو جاتا ہے تو بیٹا اگر اعلیٰ سوسائٹی کا اپنے آپ کو کہلاتا ہے، حقیقت میں وہ اعلیٰ نہیں ہوتا ہے تو اولڈ ہوم بیٹا اپنے باپ کو بھیج دیتا ہے جس باپ نے اس کی بچپنے میں پرورش کی تھی۔ اور باپ تڑپتا رہتا ہے اپنے بیٹے کی محبت پانے کے لیے، اپنے بہو کا پیار پانے کے لیے، گھر کا پرسکون ماحول پانے کے لیے، مگر بیٹا اگر اسلام سے دور ہے تو وہ بیٹا باپ کے انتقال پہ بھی کہہ دیتا، فون جاتا ہے تمہارے باپ کا ڈیتھ ہو چکا ہے، مر چکا ہے، وہ کہتا میں آفس میں بزی ہوں اور میرے باپ کا دنیا کرم کر دیا جائے۔ لیکن میرے مصطفیٰ رحمت عالم ہے، ارشاد فرماتے ہیں باپ تمہارے جنت کا دروازہ ہے، اپنے باپ کی کبھی توہین نہیں کرنا۔ محسن ہونے کی حیثیت سے اگر محبت کی جائے تو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ایک باپ کے لیے سب سے عظیم محسن کا مقام رکھتی ہے۔ کوئی بیوہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اگر کسی سے محبت کرے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہر بیوہ آج جو اپنے معاشرے میں اپنی سوسائٹی میں اچھا مقام رکھتی ہے وہ سب کی سب بیوائیں مصطفیٰ پیارے کے احسان عظیم کے نیچے مکمل طور پر موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا نبی جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، مکے کے باشندوں کا عالم یہ تھا اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو جانتے کیا ہوتا تھا؟ شوہر کے چتا پہ اس کے بیوی کو جلا دیا جاتا تھا۔ بیوی کوئی ہے مقام حاصل نہیں تھا کہ شوہر کے انتقال کے بعد وہ زندہ رہ سکے، اور لوگ اگر اس کو چھوڑ دیتے تھے، زندگی بخش دیتے تھے تو ایک چھوٹی سی کوٹھری میں اس بیوہ عورت کو سال بھر بند رکھتے تھے، بغیر نمک کا کھانا دیتے تھے، کھولایا ہوا پانی دیتے تھے، سال بھر اس عورت کو نہانے کے لیے کوئی چیز نہیں دیتے تھے، گندگی کا ڈھیر بن جاتی تھی، دول و براز رفع حاجت کے لیے دروازہ نہیں کھلتا تھا، اسی میں گندگی کا ڈھیر بن جاتی تھی۔ سال بھر اسے یہ سزا اس لیے دیتے تھے کہ یہ عورت منحوس ہے اور اس کی بنیاد پہ اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ سال مکمل ہونے کے بعد میں پھر اس عورت کو لوگ کوٹھری کھول کے نکالتے تھے، اٹھنی کی ننگی پیٹھ پہ اس عورت کو بٹھا کر کے لوگ مکے کی گلیوں میں گھماتے تھے، اس کے آنچل میں اٹھنے کی میگنی ہوتی تھی اور اپنے آنچل سے اس میگنی کو نکالتی اور مکے کے باشندوں کی جانب پھینکتی جاتی تھی اور اعلان کرتی تھی لوگوں میں وہ منحوس عورت ہوں جس کی بنا پہ میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ یہ تمام سارے کلچر اور تہذیب تھے، مگر میرے آقا مکہ کی سرزمین پہ جلوہ گر ہوئے اور محسن انسانیت رحمت عالم نے 25 سالہ پیاری زندگی، میرے آقا میں کوئی عیب نہیں تھا، وہ تو اتنے حسین و جمیل تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر تمہیں حسن کی خیرات چاہنی ہے تو مصطفیٰ کے گلے دولت جا کے بھیک مانگو، چاند کو چاندنی مل رہی ہے تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے، سورج کو روشنی مل رہی ہے تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں چمک مجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے میرے مصطفیٰ جان عالم رحمت عالم ہے، محسن انسانیت ہے، اتنے حسین و جمیل ہے کہ زمانہ کہتا ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمائے کی دھواں نہیں۔ میرے مصطفیٰ کی 25 سالہ پاکیزہ زندگی جو ہے عمر شریف ہے اور حضرت خدیجہ
جو 2 شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بیوہ ہو چکی ہیں، عمر 40 سال کی ہے، اور سب سے پہلے ایک بیوہ کو جس نے اپنے گلے سے لگایا میرے مصطفیٰ کی ذات بابرکات ہے. تو اگر ایک بیوہ محبت کرے تو میرے مصطفیٰ سے بڑا محسن کسی بیوہ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ہے. آج ہماری بچیاں اپنی لائف اسٹائل کے لیے کہتی ہیں ہماری زندگی میں جیسے چاہے زندہ ہے، اگر میرے مصطفیٰ جلوہ کرنا ہوگے تو آج بھی بچیاں زندہ قبر کے حوالے ہوتی رہتی. یہ کرم میرے مصطفیٰ کا ہے کہ آج ایک بچی بہن